حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دے کر بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اور اس کے ہاتھ روانہ فرمایا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، فرمایا کہ اس کو جا کر بتاؤ یہ میرا خط اس کو دو۔ تو جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے تو وہ پڑھ کر کہنے لگا کہ یہ تو تمہارے نبی نے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ان کا ایک عقیدہ ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ تم بتاؤ کہ اتشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بالکل، میں تہ دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو یہاں پر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہاں پر جو حضرت حبیب بن زید نے اس مسیلمہ کذاب کو جو جواب دیا تھا نا، آج ہمارے اندر بھی وہ غیرت ہونی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حضور آج ہم کہتے ہیں نہیں جی بس ساریاں دی سنو، اے مولویاں دے جھگڑے نے بس ایویں لگے رہندے نے، بس سب کی سننی چاہیے، اپنے دل کی کرو۔ تو حضرت حبیب بن زید بھی ایسا کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کرتے چلو جی اندی میں سنن لینا ہے، اندے سامنے مینوں کہہ چھڑنا چلو جی کوئی گل نہیں، بس ٹھیک ہے تسی بھی اللہ دے رسول ہو، جدو باہر جاواں گا تو پھر میں نفی کر دیاں گا۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے بچے جو ہے نا صرف یورپ کا ویزا لگوانے کے لیے اپنے جو ہے نا پاسپورٹوں پر وہ جو ہے نا وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ہمیں آسانیاں پیدا ہو جائیں، کوئی ہمارے مسئلے ہمارے راستے کے اندر کوئی رکاوٹیں پیدا نہ ہوں۔ ہم تو اندر سے تو مسلمان ہیں نا، تو لیکن یہ تو آج 1400 سال کے بعد ہم گئے گزرے لوگوں کا یہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے نا، تو چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر۔ لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں تیری بکواس نہیں سن رہا، کیا تو کیا بک بک کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی سماعت کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کانوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو۔ اس نے پھر پوچھا اتشہد ان رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا کیا تو میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، کہ کیا تو بک بک کر رہا ہے۔ آج یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ حضور کے خلاف کسی سے کوئی بات سنیں ہی نہ، اس کو کہیں کہ جناب تسی اپنے عقل دا علاج کراؤ، کیڑی تسی بک بک کر دے پے ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جیڑا کوئی نویں گل کرے بس ہاں بات تو یار ٹھیک کر رہی ہے، ویسے بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب بس ایویں لگے رہندے نے، ایویں سانوں یہو جہاں گلاں پڑھاندے رہندے نے۔ یہ ختم نبوت جو ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہمیں جو ہے نا ایسے لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اصل اندر سے جو ہے نا یہ عشق ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ دین نگردد پختہ بے آداب عشق، دین بغیرت اد صحبت ارباب عشق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین عشق کے بغیر پختہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ دین عشق کے بغیر کبھی پورا نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ کبھی کسی خشکے کو دین لینا بھی نہ، جب بھی کسی سے دین لیتا ہو نا، لینا ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، داڑھی منڈا اقبال کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے دین پڑھنا ہو نا، دین سیکھنا ہو، کہ تیرے دل کے اندر کوئی ذوق شوق پیدا ہو دین کے بارے میں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین بغیرت از صحبت ارباب عشق، فرمایا کہ اگر دین پڑھن دا شوق پیدا ہو جائے تو کسی خشکے کو نہ پڑھی، کسی عشق والے کول بیٹھی، کسی عشق والے دی صحبت وچ بیٹھی، تو پھر تینوں پتہ چلنا کہ دین ہے کیا چیز، حضور کی ختم نبوت اصل ہے کیا چیز، حضور کی ناموس رسالت اصل ہے کیا چیز، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی خشک کول بیٹھو گے تو پھر تو وہ یہی کہنا کہ جناب مولوی بس میں سیاست کرتے رہتے ہیں، مولوی سیاست، یہ مولوی سیاست کرتے ہیں، پھر ان کو اس حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی سیاسی نظر آتا ہے، حضور کی ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سیاسی نظر آتا ہے اگر خشکا ہوئے، لیکن اگر اندر عشق ہو تو پھر ان کو سارا دین سمجھ آئے گا۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جناب مجھے مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو کیا بک بک کر رہا ہے۔ اور جب حضور کے بارے میں پوچھتا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے کہ نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔
تو پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو پھر اس نے اندر سے ٹوکا منگوایا. تو پھر اس نے پہلے آپ کا یہاں سے ہاتھ کاٹا, حضرت حبیب بن زید کا, پھر ادھر سے ہاتھ کاٹا. ایسے کرتے کرتے ایک ایک بوٹی بوٹی کی, یہاں تک آپ کا دائیں ہاتھ بازو کاٹ دیا. اور ساتھ پوچھتا ہے کہ حضور کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جناب یہ حضور کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بالکل دل و جان سے دیتا ہوں. اور پھر اپنے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھے تیری بک بک سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ ہر بار یہی جواب دیتے ہیں. حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں دل و جان سے گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں, اور جب اپنی بات کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو کیا بک بک کر رہا ہے. تو پھر اس نے آپ ایک ہاتھ کاٹا, پھر دوسرا ہاتھ, اس طرح ایک ایک کر کے پورا بازو کٹ گیا. پھر اس نے آپ کا دایاں بازو کاٹا, اور یہاں تک جو ہے نا آپ کی ٹانگ کاٹ دی. پھر دوسری ٹانگ اس طرح کاٹتے کاٹتے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی. اور آخر دم تک آپ کی آواز یہی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. اور پھر آخر میں جب آپ کے بازو کٹ گئے, آپ کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی, تو پھر آخر میں آ کر اس نے آگ میں ڈال دیا آپ کو, حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آگ کے اندر ڈال دیا, آگ کے اندر جلنا بھی گوارا کر لیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے اندر جلنا گوارا کیا, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ظاہری طور پر بھی, چلو ہوتا نا کہ چلو اپنی جان بچا لیں پھر دیکھ لیں گے, جان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے, لیکن جان بچانے کے لیے بھی آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں کی کہ جناب آپ کو میں نبی مانتا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر تھوڑا سا بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ہمیں بھی یہی سبق دیا کہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب تب ہی ہو سکتے ہو کہ جب تم اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت, حضور کی ختم نبوت کے اوپر ایمان اس انداز میں رکھو گے.